إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا ذکر فرمایا اور اس بات سے آگاہ فرمایا کہ وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اب ان آیات میں انسان کی تخلیق کی بات ہوگی، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے۔ جہاں بھی یہ اذ کا لفظ آتا ہے وہاں اذکر یعنی یاد کرو محذوف ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے اور یہ الوکا سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں اور ملک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جن اور انس کے عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے، وہ رب العالمین کی بات ہوئی تھی نا، تو یہ بھی ذی روح مخلوق ہے، ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، کچھ وحی کے ساتھ مقرر ہیں جیسے جبریل علیہ السلام، کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ جیسے میکائیل علیہ السلام، کچھ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے ساتھ جیسے ملک الموت، کچھ ہواؤں پر مقرر ہیں، بادلوں پر، کچھ اعمال لکھنے پر، کچھ جنت پر مقرر ہیں، وہاں کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ جہنم پر کام کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ اور رسولوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اسی لیے ان کو مرسل کہا گیا، اسی لیے ان کے نام کے اندر یعنی ملک، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں یہ اس اعتبار سے انسانوں سے مختلف ہیں کہ ان کے اندر قوت بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو ان کی تعداد معلوم بھی نہیں، لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ آسمان پر ایک 4 انگلی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں نہ ہو۔ اور آسمان آپ کو معلوم ہے زمین کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں، خوبصورت بھی بہت ہیں، ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے اندر اخلاقی صفات بھی بہت ہیں، جن میں خاص طور پر یہ کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹالتے نہیں، ہر بات مانتے ہیں اور ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ، جیسا کہ آگے اسی رکوع میں آئے گا۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جاعل جعل سے ہے، جس کے 2 مطلب ہوتے ہیں قرآن میں، ایک مطلب ہوتا ہے خلق، پیدا کرنا، اور دوسرا مطلب ہے ہونا یا کرنا، سیرہ کے معنوں میں۔ اگر ایک مفعول ہو جعل کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلق، اور جب 2 مفعول ہوں تو پھر معنی ہوتا ہے سیرہ، یعنی کرنے کے معنوں میں، کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کیا کہ میں زمین میں
ایک انسان کو بنانے والا ہوں. یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا اور وہ پھر تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ خلافت تمام نوع انسانی کے لیے ہے. خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ خلافت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیابت. جیسے ایک شخص کے بعد دوسرا شخص اس کا نائب ہوتا ہے. مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ یہ اللہ کے لیے خلیفہ ہوگا. مراد اس سے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر نافذ کرتے تھے. دوسرا معنی ہے پچھلے لوگوں کا جانشین. انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے، تو جنات جو تھے وہ یعنی انسانوں سے پہلے مکلف مخلوق تھے، اور انسانوں نے ان کے بعد زمین کی باغ ڈور سنبھالی، تو وہ جنات کے بعد آنے والے. خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے، اور خلیف خلف سے، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی جنات کے پیچھے آنے والے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں. یعنی خلیف ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. یعنی خلیفہ اس معنی میں تو اللہ کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرے، لیکن جانشین کے معنوں میں نہیں. اللہ کا جانشین انسان نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کی طرف سے کچھ حکم یا کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجی گئی ہے، جن کو انہیں پورا کرنا ہے. اور اس میں انسانوں کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے. اللہ نے تو آنر بخش دیا، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس زمین میں کیا کرتا ہے. اور پھر خلیفہ اس معنی میں بھی کہ انسانوں کی ایک جنریشن چلی جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. مثلا ہمارے دادا کی جنریشن چلی گئی تو پھر ہمارے والد کی، اور والد کے بعد اب ہماری، اور پھر ہمارے بعد ہمارے بچوں کی. تو یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک پیچھے آ رہے ہیں یعنی زمین پر. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ارادے کو فرشتوں پر پیش کیا، ملائکہ پر. قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. فساد کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی نافرمانی اور گناہ کے ذریعے زمین کے نظام کو بگاڑنا. اب فرشتوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی بنو آدم سے ان کو حسد تھا، کیونکہ ان کے اندر برے جذبات نہیں پائے جاتے، بلکہ ان کا سوال انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، بات کو سمجھنے کے لیے تھا. اور ان کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام زمین میں فساد کریں گے. مراد ان کی ذریت ہے، اولاد ہے کہ جو ان کے بعد آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے پتا چلا؟ کوئی غیب کا علم جانتے تھے؟ تو اس کے بارے میں علماء ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بات لوح محفوظ سے پتا چلی کہ جو ایک انسانی نسل آئے گی وہ زمین میں کیا کچھ کرے گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پچھلی ہسٹری سے دلیل لی، یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جو جنات تھے انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرتا ہے. تو انہوں نے اندازہ کر لیا، گیس کر لیا کہ زمین پر جھگڑے اور فساد ہوں گے، تو پھر انسانوں میں سے ہی کچھ اس کی اصلاح کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاک قرار دینا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، یعنی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اس کے کمال یا پرفیکشن میں کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں، یعنی ایبسولوٹلی پرفیکٹ. اور تیسرا یہ کہ وہ مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، کہ مخلوق میں سے کسی جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء. مطلب یہ ہے نسبح بحمدک کہ ہم ایسی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ حمد بھی ملی ہوئی ہے، یعنی صرف آپ کو نقص سے پاک نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کے کمال کو ثابت بھی کرتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، مزید یہ کہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. اب یہ تسبیح سے بھی آگے کی درجے کی چیز ہے. تقدیس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بری قرار دینا،
خالی کرنا. یہ تطہیر سے بھی ایک درجہ آگے ہے، یعنی پاک کرنے سے بھی. تسبیح کا مطلب ہے نامناسب چیز کی نفی کرنا، اور تقدیس کا مطلب ہے شایان شان چیز کو ثابت کرنا، یعنی جو آپ کی شان ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اور لکا کا معنی کیا ہے؟ لام یہاں اختصاص کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی مراد ہی کہ اخلاص کے لیے. نقدس لک، صرف تجھے ہی ہم مقدس قرار دیتے ہیں. اور استحقاق یعنی حق ثابت کرتے ہیں کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کی پاکیزگی بیان کی جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، کسی وقت رکتے ہی نہیں. اور ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس لینا. جیسے ہم سانس لینے سے جاگتے ہوئے اور نہ سوتے ہوئے کسی وقت دم لیتے ہی نہیں، یعنی وقفہ کرتے ہی نہیں، ایسے ہی فرشتے بھی تسبیح سے بے نیاز ہوتے نہیں. انہیں نہ تو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، نہ شادی کرنی ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی بزنس تجارت ہے، نہ ان کی کوئی زراعت ہے. ان کا کام صرف جو ان کی خاص ڈیوٹی ہے، جو کرنے کا کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، جو بھی انہیں حکم ملتا ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح، تقدیس، تحمید کرتے رہتے ہیں. سورۃ صافات میں بھی آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ ہم تسبیح کرنے والے. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں. حاملین عرش 8 ہیں، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. مطلب کیا ہے؟ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. ہماری ساری غلطیاں خطائیں تجھے پتہ ہیں، پھر بھی تو معاف کرتا رہتا ہے. اور تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ کہ تو قادر ہونے کے بعد عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی سزا دینے پہ قادر ہے پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اس کی تکرار کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اور اس کے بے شمار فائدے، اور خاص طور پر رنج و غم اور دل کی تنگی اور گھٹن کو دور کرتی ہے. یعنی اگر آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہو یا کسی پریشر میں آ رہا ہو تو آپ کو تسبیح کی کثرت کرنی چاہیے. بہرحال یہ فرشتوں کا کلام ہے اور انہوں نے اس کا اقرار کیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا تم کہتے تو ٹھیک ہی ہوگا تو ایسے ہی، لیکن پھر بھی میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ اور بھی کرے. کوئی وضاحت نہیں، کوئی کلیریفیکیشن، کچھ نہیں دی. صرف کیا فرمایا ایک جلالی شان کے ساتھ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی جو حکمت آدم اور اس کی اولاد کو زمین پر پیدا کرنے کی میں جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو. یعنی اس میں صرف فساد کرنے والے اور خون بہانے والے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی ہوں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے باقاعدہ کلام کرتے ہیں، انہیں احکامات بھی دیتے ہیں، اور یہاں تو باقاعدہ ان سے سوال جواب ہوئے ہیں. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ سارا واقعہ بتایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ پر وحی آتی تھی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد فرشتوں کا ذکر بھی کیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی پہلے اللہ کا ذکر اور پھر ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر، کیونکہ وہ غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زمین کے انتظام کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا خلیفہ کا لفظ کہہ کے، کیونکہ خلیفہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اختیار. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، تو جو ہونا ہے بس وہی ہو جانا ہے، ہم تو مجبور ہیں. تو ہم مجبور نہیں ہیں. کیا خلیفہ مجبور ہوتا ہے؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ با اختیار ہوتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے. پھر اسی طرح خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لیڈ بھی کرتا ہے اور معاملات کا انتظام بھی سنبھالتا ہے. تو زمین کے معاملات کا انتظام بھی انسان کے سپرد کیا گیا، زمین کو آباد کرنے کا، زمین کو بسانے کا اور زمین پر بہت سے کام کرنے کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ فساد اور خون بہانے کی مذمت ہے ہمارے دین میں، اور فرشتے
انسانوں کے فساد اور خون بہانے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بہت اطاعت گزار ہے نا. تو فساد جو ہے یہ نافرمانی کی انتہا ہے نا، حد سے نکل جانا، بگاڑ دینا کسی چیز کو، اس کو اصل شکل سے نکال دینا، جو وہ اصل میں ہے اس سے ہٹا دینا. اب یہ آپ دیکھیں جیسے ٹرانسجینڈر ہے تو تخلیق کے کام کو بگاڑ دینا. اللہ نے کچھ پیدا کیا، انسان کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے، انسان کئی جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پھر فساد میں آ جاتی ہیں، نظام بگڑ جاتا ہے. بعض فساد ذہنی ہوتے ہیں اور بعض فساد حسی ہوتے ہیں جو زمین پر بھی نظر آتے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی ہوتے ہیں. اور خون بہانا انتہا درجے کا ظلم ہے، یعنی قتل جو ہے آخری درجے کا بڑا گناہ ہے جس میں کسی کی زندگی لے لی جاتی ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں پر ضرورت پیش آ جائے اپنی کسی صفت کے بیان کرنے کی تو بغیر ریاکاری اور فخر کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ڈینگے مارنا شروع کر دے انسان اور ہر وقت اپنی پاکیزگی بیان کرے اور اپنی تسبیحات کا ذکر کرے. لیکن مثلاً آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی ذاتی زندگی کی کوئی مثال دیتے ہیں تو یہ بڑا ایک افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے. مثلاً آپ اگر اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا تو وہ فوراً کیا کرے گا؟ کمپیئر کرے گا، میں 10 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے کیا ابھی تک نہیں کیا. کیونکہ انسان کے اندر ایک کمپٹیشن کی حس موجود ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں ان سے بھی کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے، چاہے آپس کے سبلنگز ہو. تو اس طرح اگر کیا جائے کہ میں نے مثلا 10 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا تو اب یہ بتانا کسی کو کہ میں نے اتنے سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا، اگر اس کے پیچھے نیت کی خرابی نہیں ہے اور کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہے تو ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. یعنی انسان کو اپنا تعارف کرانے کے لیے اتنا زیادہ کثر نفسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا ہے اور کیا ہے. اسی طرح وائس ورسا اپنا سی وی بناتے ہوئے ایگزیجریشن بھی نہ کریں کہ جو آپ نہیں ہے وہ جھوٹی باتیں اس میں ڈال دیں، وہ بھی انتہائی غلط ہوگا. تو دکھلاوا اور فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بہت زیادہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اور تسبیح کرنا جو ہے یہ تعظیم بجا لانے میں ہے. اور اس آیت سے تسبیح کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. تسبیح میزان میں بھاری کلمات ہیں. سونا چاندی خرچ کرنے اور جہاد سے افضل عمل بھی ہے اللہ کا ذکر، اور اس میں خاص طور پر تسبیح. اور ذکر کرنے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ذکر جو ہے انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو اللہ کا علم ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ کوئی بھی اللہ کا شریک ہے، جن غیب جانتے ہیں یا فرشتے غیب جانتے ہیں، تو یہ شرک میں شمار ہوتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خصوصیت سے نوازا جو فرشتوں کے اندر نہیں تھی. اور وہ کیا تھی کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ فرشتوں پر خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آدم کو یہ فضیلت علم کی بنا پر حاصل ہوئی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو. کس نے سکھائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کیا سکھائے؟ الاسماء، اسم کی جمع ہے، اور کلہا سارے کے سارے. اب یہ سارے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں. ایک یہ کہ یہ ان سب چیزوں کے نام تھے جو اس وقت موجود تھی، ظاہر تھی، نظر آ رہی تھی، جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ تھا ان سب چیزوں کی پہچان کرا دی. یا
یہ ان چیزوں کے نام تھے آئندہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جن سے واسطہ پیش آنے والا تھا. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری زبانیں سکھا دیں اور ان زبانوں میں چیزوں کے جو جو نام تھے اور دنیا میں جو جو آئندہ آنے والی تھی جیسے لیپ ٹاپ اور مائکرو فون اور ان سب چیزوں کے بھی نام آدم کو سکھا دیے. دنیا سے متعلق ہر چیز کا علم ان کو دے دیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کل لحاظ سے وہ یہ مراد لیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلاً انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی اور جانوروں کے نام. اور ابن کثیر کا کہنا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھا دیے گئے تھے. یعنی جس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، وہ کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر فضل اور اکرام تھا کہ جس نے انسان کو یہ سب کچھ سکھایا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان دنیاوی علوم اچھے مقصد کے لیے سیکھتا تو وہ بھی ایک عبادت ہے. مثلا آپ باٹنی کا علم حاصل کرتے ہیں، زوالوجی پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ فزکس پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. نیت درست ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، مقاصد صحیح ہونے چاہیے. تو یہ سب کا سب بھی عبادت ہے. کیونکہ بعض اوقات طالب علم ان چیزوں کو پڑھنے سے گھبراتے ہیں، اس کو پڑھ کے کیا ملے گا، کوئی ثواب تو ہے نہیں. ثواب ہے. ثواب کس کی بنا پہ ہوتا ہے؟ نیت کی بنا پر. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں ان کو یہ سب کچھ سکھایا. اگر وہ نہ سیکھتے اور ان کو نہ سکھایا جاتا تو ہم پھر جاہل کے جاہل ہی ہوتے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مختلف چیزیں کیا ہیں. آج بھی نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور حکمت دی. اس میں درجات ہیں انسانوں کے. کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ووکیبلری بہت ہی پور ہوتی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو علم سے کتنی دلچسپی ہے اور کون کتنا جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے. تو علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے ربی زدنی علما پڑھتے ہی رہنا چاہیے. پھر اللہ کا کام ہے، آپ نے مانگ لیا کہ وہ کس شکل میں آپ کو کس چیز کا علم کتنا زیادہ دے دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ علم کے ساتھ ہی درجات ہیں. والذین اوتوا العلم درجات. درجات کی بلندی علم کے ساتھ ہے، اس لیے علم سیکھنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ آیا وہ جانتے ہیں یا نہیں. تو ان سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یعنی اپنے بات سے مراد اپنے گمان میں، اپنے خیال میں کہ تم اس بنائے جانے والے خلیفہ سے افضل ہو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ کتنا حکمت پر مبنی ہے. یعنی فرشتوں کو ان کے سوال پر کوئی ڈانٹ نہیں پلائی گئی، کوئی ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس سے وہ خود ہی سمجھ جائیں. ان کا ایک ٹیسٹ لے لیا گیا. یہ سب چیزیں بھی قرآن سے سیکھنے کی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے کام پر اعتراض کرتا ہے، اس کو آپ کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کا کام سمجھ نہیں آ رہا، ایسا روز ہی ہوتا ہے نا. اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک یہ کہ یہ اللہ کا بندوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز دی گئی تھی وہ کیا ہے؟ علم. الرحمن علم القرآن. قرآن کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. اور پھر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ علم کا سورس اللہ ہی کی ذات ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی کا دیا اور سکھایا ہوا ہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اللہ کا اتنا زیادہ فضل ہے اگر وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے بھی سکھاتا ہے اور اس میں مسلسل محنت کرتا ہے. اس لیے یہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سنجیدگی کے ساتھ، اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ علم سیکھنے میں لگانے کا موقع مل گیا ہے. اور یہ سارے وسائل آپ کے لیے جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا عظیم کام کرنے کے قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی فرشتوں پر کس وجہ سے ہوئی؟ علم کی وجہ سے. والذین اوتوا العلم درجات. تو علم کا سیکھنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم سے ہی اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی علم لے کے نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے.
اور پھر جب انسان سیکھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں خود سکھا دے گا. اور علم کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانی چاہیے، اپنے گھر سے بھی نکلنا چاہیے اور علم والوں کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. ان کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر سکھاتے رہیں. جستجو میں رہنا چاہیے اور علم میں اضافے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد امتحان دینے سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ علم کا امتحان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور پھر ان کا بھی امتحان لیا اور وہ پاس ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے سارے نام بتا دیے جیسے اگلی آیت میں آتا ہے، لیکن فرشتوں کا امتحان لیا علم میں تو پاس نہیں ہوتے. ڈزنٹ میٹر، اٹس اوکے اگر آپ کبھی امتحان میں پاس نہ ہو. تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے امتحان سے. امتحان تو ہوتے ہیں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے، تو اس سے نہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ ڈرنا گھبرانا، کچھ بھی نہیں. بس ٹھیک ہے، اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان نے کوشش کتنی کی. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، یہ آپ کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. اور اگر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تب بھی ڈبل اجر تو کہیں نہیں گیا. اور پھر یہ ہے کہ طالب علموں کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گرو کرے، ورنہ وہ اسٹیٹک ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. اور کچھ لوگ صرف اس لیے لسنر بنے رہتے ہیں کہ ان کو امتحان نہیں دینا، تو امتحان سے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.